بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیوں، میں ہوں محمد عارف لطیف۔ دوستو، میں لے کر حاضر ہوا ہوں یو جی سی نیٹ جے آر ایف کے کچھ اہم سوالات و جوابات۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال ہے، زبانوں کی صوتی، صرفی اور نحوی خصوصیات کی بنا پر انہیں ماہر لسانیات نے کتنے خاندانوں میں تقسیم کیا ہے؟ 3، 5، 8 یا پھر 11؟ جی دوستو، تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا 8۔ ٹھیک ہے، زبانوں کی صوتی، صرفی اور نحوی خصوصیات کی بنا پر انہیں ماہر لسانیات نے 8 خاندانوں میں تقسیم کیا ہے، اور وہ کون کون ہیں تو یاد رکھیے گا۔ پہلا ہے سامی، دوسرا ہے ہند چینی، تیسرا دراوڑی، چوتھا منڈا، پانچواں افریقہ کی باتوں، اور چھٹا امریکی، ساتواں ملیائی اور آٹھواں ہند یوروپی۔ ٹھیک ہے، بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اگلا سوال ہے، زبان کے 8ویں خاندانوں میں سب سے بڑا خاندان کون سا ہے؟ ہند یوروپی، دراوڑی، ہند چینی یا پھر سامی؟ جی، تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا پہلا، یعنی ہند یوروپی۔ ٹھیک ہے، زبان کے 8ویں خاندانوں میں سب سے بڑا خاندان جو ہے وہ ہند یوروپی ہے، یاد رکھیے گا دوستو۔ ٹھیک ہے، زبان کے 8ویں خاندانوں میں سب سے بڑا خاندان کون سا ہے تو ہند یوروپی۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ہند یوروپی خاندان کو ماہر لسانیات نے کتنے شاخوں میں تقسیم کیا ہے؟ 11، 3، 5 یا پھر 8؟ جی، تو اس سوال کا صحیح جواب ہوگا 11۔ ٹھیک ہے، ہند یوروپی خاندان کو ماہر لسانیات نے 11 خاندانوں میں تقسیم کیا۔ ٹھیک ہے، 11 شاخوں میں تقسیم کیا، یاد رکھیے گا۔ ہند یوروپی خاندانوں کو ماہر لسانیات نے جو ہے 11 شاخوں میں تقسیم کیا ہے۔ بڑھتے اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 4 ہے، وہ ہند آریائی جو اردو اور ہندی کی اصل ہے زبانوں کے کس خاندان کی شاخ ہے؟ ہند چینی، ہند یوروپی، دراوڑی یا پھر منڈا؟ جی، تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہند یوروپی۔ ٹھیک ہے، بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 5 ہے، ماہر لسانیات نے ہندوستان میں ہند آریائی زبانوں کے ارتقاء کو کتنے ادوار میں تقسیم کیا ہے؟ 8، 11، 3 یا پھر 5؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہوگا 3۔ ٹھیک ہے، ماہر لسانیات نے ہندوستان میں ہند آریائی زبانوں کے ارتقاء کو 3 ادوار میں تقسیم کیا ہے۔ کون کون ہیں تو پہلا ہو جائے گا قدیم ہند آریائی، دوسرا وسطی ہند آریائی اور تیسرا جدید ہند آریائی۔ ٹھیک ہے، بڑھتے اگلے سوال کی طرف۔ ذیل میں دیے گئے بیانات کو غور سے پڑھیے اور صحیح بیانات کی نشاندہی کیجیے۔ اے میں بیان دیا گیا ہے، دراوڑی کی مشہور شاخیں تامل، تیلگو، کنڑ اور ملیالم ہیں۔ بی میں دیا گیا ہے، مسعود حسین خان کے مطابق ہندوستان میں آریوں کے داخلہ کی تاریخ 1500 قبل مسیح مقرر کی جا سکتی ہے۔ سی میں دیا گیا ہے، وسطی ایشیا سے آنے والے آریہ پالی بولتے تھے۔ اور ڈی میں دیا گیا ہے، آریائی کا پہلا مستند نقش رگ وید ہے۔ جی دوستو، تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا پہلا۔ ٹھیک ہے، اے، بی اور ڈی۔ دراوڑی کی مشہور شاخیں تمل، تیلگو، کنڑ اور ملیالم ہیں۔ جی بالکل، دراوڑی کی مشہور شاخیں جو ہیں وہ کون کون ہیں تو تمل ہے، تیلگو ہے، کنڑ ہے اور ملیالم ہے۔ مسعود حسین خان کے مطابق ہندوستان میں آریوں کے داخلہ کی تاریخ 1500 قبل مسیح مقرر کی جا سکتی ہے، یہ بھی درست ہے، یاد رکھیے گا۔ مسعود حسین خان کے مطابق ہندوستان میں آریوں کے داخلہ کی تاریخ جو ہے 1500 قبل مسیح مقرر کی جا سکتی ہے۔ اور ڈی میں دیا گیا ہے، آریائی کا پہلا مستند نقش رگ وید ہے۔ جی بالکل، آریائی کا پہلا مستند نقش جو ہے رگ وید ہے۔ اور یہاں سی میں دیا گیا ہے، وسطی ایشیا سے آنے والے آریہ
پالی بولتے تھے، تو یہ غلط ہو جائے گا، بلکہ وسطی ایشیا سے آنے والے آریہ جو ہے وہ ہند یوروپی بولتے تھے، یاد رکھیے گا، وسطی ایشیا سے آنے والے آریہ کیا بولتے تھے؟ تو پالی نہیں بولتے تھے، کیا بولتے تھے؟ ہند یوروپی زبان بولتے تھے۔ تو اس اعتبار سے سی غلط ہو جائے گا، اے بی اور ڈی اس کا رائٹ آنسر ہوگا، یعنی پہلا۔ بڑھتے اگلے سوال کی طرف۔ ذیل میں دیے گئے بیانات کو غور سے پڑھیے اور صحیح بیانات کی نشاندہی کیجیے۔ وسطی ہند آریائی 500 قبل مسیح سے 1000 عیسوی تک کا زمانہ ہے۔ قدیم ہند آریائی 1000 قبل مسیح سے 500 قبل مسیح کا زمانہ ہے۔ جدید ہند آریائی 1000 عیسوی سے 2000 عیسوی تک کا زمانہ ہے، اور قدیم ہند آریائی 1500 قبل مسیح سے 500 قبل مسیح کا زمانہ۔ اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ جی تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستوں دوسرا، اے اور ڈی اس کا رائٹ آنسر ہوگا، ٹھیک ہے، اے اور ڈی۔ وسطی ہند آریائی جو ہے 500 قبل مسیح سے 1000 عیسوی تک کا زمانہ ہے، یاد رکھیے گا، وسطی ہند آریائی جو ہے 500 قبل مسیح سے 1000 عیسوی تک کا زمانہ ہے، اور قدیم ہند آریائی جو ہے وہ 1500 قبل مسیح سے 500 قبل مسیح کا زمانہ ہے۔ یہاں بی میں دیا گیا ہے قدیم ہند آریائی 1000 قبل مسیح سے، تو یہ غلط ہو جائے گا، بلکہ یہاں اس کی تصحیح کر دی گئی ہے ڈی میں، قدیم ہند آریائی جو ہے 1500 قبل مسیح سے 500 قبل مسیح کا زمانہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور سی میں دیا گیا ہے جدید ہند آریائی 1000 عیسوی سے 2000 عیسوی تک کا زمانہ ہے، تو یہ بھی غلط ہو جائے گا، بلکہ جدید ہند آریائی جو ہے وہ 1000 عیسوی سے لے کر کے تا حال تک کا زمانہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس اعتبار سے بی اور سی غلط ہوگا، اے اور ڈی اس کا رائٹ آنسر ہوگا۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ذیل میں سے 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط، 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ اے میں دیا گیا ہے ہند آریائی کے 5 ادوار ہیں اور ڈاکٹر سدھیشور ورما کے مطابق۔ بی میں دیا گیا ہے ہند آریائی کے 3 ادوار ہیں گیان چند جین کے مطابق۔ سی میں دیا گیا ہے مغربی ہندی کی 5 بولیاں ہیں گریڈسن کے مطابق، اور ڈی میں دیا گیا ہے جدید ہند آریائی کی 3 شاخیں ہیں گریڈسن کے مطابق۔ جی دوستو، تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا دوسرا، ٹھیک ہے، اے اور سی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ ہند آریائی کے 5 ادوار ہیں ڈاکٹر سدھیشور ورما کے مطابق، یاد رکھیے گا دوستو، ہند آریائی کے 5 ادوار ہیں، کن کے مطابق ہیں؟ تو ڈاکٹر سدھیشور ورما، ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر سدھیشور ورما نے قدیم ہند آریائی کو 5 منزلوں میں تقسیم کیا ہے، کون کون سے ہیں؟ تو یاد رکھیے گا، ویدک منزل، عہد پاننی کی منزل، رزمیہ منزل، دینوی منزل اور ٹکسالی منزل، ٹھیک ہے۔ یاد رکھیے گا ڈاکٹر سدھیشور ورما نے ہند آریائی کی 5 ادوار میں تقسیم کیا ہے، وہ کون کون ہیں؟ تو ویدک منزل ہے، عہد پاننی کی منزل، رزمیہ منزل، دینوی منزل، ٹکسالی منزل، ٹھیک ہے۔ اور یہاں جو دیا گیا ہے گریڈسن کے مطابق جو ہے مغربی ہندی کی 5 بولیاں ہیں، یہ بھی درست ہے، یاد رکھیے گا گریڈسن کے مطابق مغربی ہندی کی جو 5 بولیاں ہیں وہ ہے کھڑی بولی، ٹھیک ہے۔ کھڑی بولی کو یاد رکھیے گا ہندوستانی بھی کہا جاتا ہے، یاد رکھیے گا کھڑی بولی کو ہندوستانی کہا جاتا ہے، پہلا ہو گیا۔ اور دوسرا کیا ہے؟ تو ہریانوی ہے، ٹھیک ہے، ہریانوی کو کیا کہا جاتا ہے؟ تو جاٹو یا بانگڑو۔ اور تیسرا ہے برج بھاشا، چوتھا ہے قنوجی، اور 5واں ہے بندیلی، ٹھیک ہے۔ یہ گریڈسن کے مطابق جو ہے مغربی ہندی کی 5 بولیاں کون کون سے ہیں، لکھ کے بتائیں جی۔ تو کھڑی بولی، ہریانوی، برج بھاشا، قنوجی اور بندیلی، ٹھیک ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ذیل میں 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط، 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ وہی گریڈسن والا ہی سوال ہے جی دوستو، تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا تیسرا، بی اور ڈی، برج بھاشا، بندیلی، قنوجی، کھڑی بولی اور ہریانی، ٹھیک ہے۔ یہ مغربی ہندی کی
5 बोलियां हैं, इसके मुताबिक है तो गिरिरसन के मुताबिक। ठीक है, मगरबी हिंदी की 5 बोलियां कौन कौन सी हैं? तो ब्रिज भाषा, बुंदेली, कन्नौजी, खड़ी बोली और हरियाणी। इसके मुताबिक है तो गिरिरसन के मुताबिक, याद रखिएगा। और डॉक्टर सुदेश्वर वर्मा के मुताबिक जो है हिंद आर्याई को जो है कितने अद्वार में तकसीम किया है? तो 5। कौन कौन? तो वैदिक मंजिल, अहद पाणिनि की मंजिल, रिजमिया मंजिल, दीनवी मंजिल और टकसाली मंजिल। ठीक है, और गिरिरसन के मुताबिक मगरबी हिंदी की 5 बोलियां हैं, खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रिज भाषा, कन्नौजी और बुंदेली। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 10 है, झेल के बयानात को गौर से पढ़िए और दुरुस्त बयानात की निशानदेही कीजिए। ए में दिया गया है रज़मिया मंजिल को अदबी मंजिल कहा जाता है। बी में दिया गया है वस्ती हिंद आर्याई के पहले दौर में पाली जो है आवाम की मकबूल ज़बान रही है, जिसमें जैन मत और बुद्ध मत की तालीमात मिलती हैं। सी में दिया गया है प्राकृत के मानी जो हैं फितरी ज़बान के हैं। और डी में दिया गया है अपभ्रंश के मानी बिगड़ी ज़बान के हैं। जी, तो इस सवाल का सही जवाब होगा तीसरा। ठीक है, रज़मिया मंजिल को अदबी मंजिल कहा जाता है, ये सभी दुरुस्त है दोस्तों। ठीक है, रज़मिया मंजिल को क्या कहा जाता है? तो अदबी मंजिल भी कहा जाता है, याद रखिएगा। रज़मिया मंजिल को क्या कहा जाता है? तो अदबी मंजिल भी कहा जाता है। ठीक है, मैं बार बार रिपीट करूँगा ताकि आप लोगों को अच्छे से याद हो जाए, एग्ज़ाम तक इंशाल्लाह ज़रूर याद रहेगा। ठीक है, रज़मिया मंजिल को क्या कहा जाता है? तो अदबी मंजिल कहा जाता है। वस्ती हिंद आर्याई के पहले दौर में पाली आवाम की मकबूल ज़बान रही, जिसमें जैन मत और बुद्ध मत की तालीमात मिलती थी। याद रखिएगा, वस्ती हिंद आर्याई के पहले दौर में पाली जो है आवाम की मकबूल ज़बान रही, जिसमें जैन मत और बुद्ध मत की तालीमात मिलती थी। प्राकृत के मानी क्या हैं? तो फितरी ज़बान के हैं। और अपभ्रंश के मानी जो है बिगड़ी ज़बान के हैं। ठीक है, सभी जो ऑप्शन हैं वो दुरुस्त हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। झेल में 2 बयानात सही हैं और 2 गलत। 2 सही बयानात की निशानदेही कीजिए। ए में दिया गया है शोरसीनी प्राकृत मथुरा में बोली जाती थी, जो संस्कृत के बाद आला तबके में सबसे ज़्यादा मकबूल थी। बी में दिया गया बयान है आला तबके के लोग पाली बोलते थे। और सी में दिया गया है पाली को जदीद मागधी भी कहा जाता है। डी में दिया गया है पिशाची कश्मीर और पंजाब के इलाके की प्राकृत थी। जी, तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? जी, तो इस सवाल का सही जवाब होगा तीसरा, यानी ए और डी इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। ठीक है, शोरसीनी प्राकृत जो है वो मथुरा में बोली जाती थी। शोरसीनी प्राकृत कहाँ बोली जाती थी? तो मथुरा में बोली जाती थी, जो संस्कृत के बाद आला तबके में सबसे ज़्यादा मकबूल थी। याद रखिएगा, शोरसीनी जो है प्राकृत जो है शोरसीनी प्राकृत वो मथुरा में बोली जाती थी, जो संस्कृत के बाद आला तबके में सबसे ज़्यादा मकबूल थी। और पिशाची जो है वो कश्मीर और पंजाब के इलाके की प्राकृत ज़बान है। याद रखिएगा, पिशाची कश्मीर और पंजाब के इलाके की प्राकृत थी। और यहाँ बी और सी में जो दिया गया है, यहाँ लिखा गया है आला तबके के लोग पाली बोलते थे। तो ये याद रखिएगा, आला तबके के जो लोग जो है पाली नहीं बोलते थे, बल्कि क्या बोलते थे? आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। और यहाँ सी में दिया गया है पाली को जदीद मागधी भी कहा जाता है। जी, तो पाली को जो है जदीद मागधी नहीं कहा जाता है, बल्कि क़दीम मागधी कहा जाता है। याद रखिएगा, ठीक है, पाली को जो है क़दीम मागधी कहा जाता है, जदीद नहीं कहा जाता है। तो इस एतबार से ए और डी इसका राइट आंसर होगा, बी और सी गलत हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। झेल में दिए गए बयानात को गौर से पढ़िए और दुरुस्त बयानात की निशानदेही कीजिए। ए में दिया गया है प्राचड़ अपभ्रंश गुजरात में राइज थी। बी में दिया गया है मगधी मशरक़ी हिंदुस्तानियों की बोली थी, जिसे आर्या हक़ारत की निगाह से देखते थे। और सी में दिया गया है अर्ध मगधी जो अवध और गौतम बुद्ध और महावीर जैन की प्राकृत थी। मगरबी हिंदुस्तानी उसे प्राच्या कहा करते थे। डी में दिया गया है महाराष्ट्री प्राकृत को मिसाली प्राकृत होने का शर्फ हासिल है।
اس کا درست جواب کیا ہوگا؟ جی دوستو، تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا تیسرا، ٹھیک ہے، بی، سی اور ڈی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا. یاد رکھیے گا، مگدی مشرقی ہندوستانیوں کی بولی تھی جسے آریہ جو ہے حقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے. مگدی جو ہے وہ مشرقی ہندوستانیوں کی بولی تھی جسے آریہ حقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے. ارد مگدی جو ہے وہ اودھ اور گوتم بدھ اور مہاویر جین کی پراکرت تھی. مغربی ہندوستانی اسے پراچیا کہا کرتے تھے اور مہاراشٹری پراکرت کو مثالی پراکرت ہونے کا شرف حاصل ہے. یہ والا جو بیان ہے، پراچڑ اپبھرنش گجرات میں رائج تھی، تو یہ غلط ہو جائے گا، بلکہ پراچڑ اپبھرنش جو ہے وہ سندھ میں رائج تھی اور موجودہ سندھی جو ہے اسی سے نکلی ہے. یاد رکھیے گا، پراچڑ اپبھرنش جو ہے وہ گجرات میں رائج نہیں ہے بلکہ سندھ میں رائج تھی اور موجودہ سندھی جو ہے وہ اسی سے نکلی ہے. ٹھیک ہے، تو اس اعتبار سے یہ غلط ہو جائے گا. بی، سی اور ڈی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا. ٹھیک ہے، بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. ذیل میں 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط. 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے. اے میں دیا گیا ہے کھڑی بولی راجستھانی پنجابی گجراتی. بی میں دیا گیا اسامی بنگالی اڑیا بہاری. سی میں دیا گیا اودھی بگیلی چھتیس گڑھی مراٹھی. اور ڈی میں دیا گیا لیندا سندھی ہریانی قنوجی. جی دوستو، تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا پہلا. ٹھیک ہے، اے اور بی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا کھڑی بولی راجستھانی پنجابی اور گجراتی. ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا، کھڑی بولی راجستھانی پنجابی اور گجراتی جو ہے یہ شور سینی اپبھرنش کی 4 بولیاں ہیں. ٹھیک ہے، کھڑی بولی راجستھانی پنجابی اور گجراتی. گجراتی کو پہاڑی بھی کہا جاتا ہے. یاد رکھیے گا، گجراتی کو کیا کہا جاتا ہے؟ تو پہاڑی بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، کھڑی بولی راجستھانی پنجابی اور گجراتی یہ شور سینی اپبھرنش کی 4 بولیوں میں سے ہیں. ٹھیک ہے، اور اسامی بنگالی اڑیا اور بہاری یہ کیا ہیں؟ تو یہ مشرقی ہندوستان کی بولیاں ہیں. ٹھیک ہے، مشرقی ہندوستان کی 4 بولیاں کون کون ہیں؟ تو اسامی ہے، بنگالی ہے، اڑیا ہے اور بہاری ہے. ٹھیک ہے، اور شور سینی اپبھرنش کی 4 بولیاں کون ہیں؟ تو کھڑی بولی راجستھانی پنجابی اور گجراتی. ٹھیک ہے، بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. سی اور ڈی میں مکس کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، یہاں دیا گیا اودھی بگیلی چھتیس گڑھی. تو اودھی بگیلی اور چھتیس گڑھی جو ہے یہ تینوں جو ہیں مشرقی ہندی کی 3 خاص بولیاں. ٹھیک ہے، اور یہاں ڈی غلط ہو جائے گا، مراٹھی جو ہے غلط ہو جائے گا. اسی طرح یہاں بھی جو ہے لیندا سندھی ہریانی قنوجی یہ مکس ہے مغربی ہندی. تو یہ سی اور ڈی دونوں غلط ہو جائے گا. اے اور بی اس کا رائٹ آنسر ہوگا. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. مشرقی ہندی کی کتنی بولیاں ہیں؟ مشرقی ہندی کی کتنی بولیاں ہیں؟ جی دوستو، تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا پہلا. ٹھیک ہے، مشرقی ہندی کی جو ہے 3 بولیاں ابھی میں نے آپ لوگوں سے شیئر کیا ہے. ٹھیک ہے، تو یاد رکھیے گا مشرقی ہندی کی وہ کون 3 بولیاں ہیں؟ تو اودھی بگیلی اور چھتیس گڑھی. ٹھیک ہے، مشرقی ہندی کی 3 خاص بولیاں کون ہیں؟ تو اودھی بگیلی اور چھتیس گڑھی. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. پراکرت کے بڑے عالم مارکنڈے نے اپبھرنش کی کتنی قسمیں بتائی ہیں؟ 5، 8، 11 یا پھر 3؟ جی دوستو، تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا 11. ٹھیک ہے، پراکرت کے بڑے عالم مارکنڈے نے اپبھرنش کی جو ہے 11 قسمیں بتائی ہیں. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. ماہر لسانیات نے ادبی پراکرتوں کو کتنی قسموں میں تقسیم کیا ہے؟ 11، 7، 5 یا پھر 4؟ جی، تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا 5. ٹھیک ہے، ماہر لسانیات نے ادبی پراکرتوں کو جو ہے 5 قسموں میں تقسیم کیا ہے. کون کون سے ہیں لکھ کر آپ لوگ بتائیں. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. متھرا میں بولی جانے والی شور سینی اپبھرنش میں کتنی بولیاں شامل ہیں؟
जी, तो याद रखिएगा, मथुरा में बोले जाने वाली शोरशनी अपभ्रंश में जो हैं 4 बोलियां शामिल हैं। मथुरा में बोले जाने वाली शोरशनी अपभ्रंश में 4 बोलियां शामिल हैं, और वह कौन कौन है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। झेल के बयानात को गौर से पढ़िए और सही बयानात को पहचान कर निशानजद कीजिए। ए में दिया गया है लहिंदा मगरबी पंजाब की ज़बान है। बी में दिया गया है मराठी जो जनूबी हिंदुस्तान की जदीद आरियाई ज़बान है उसे शायरी और मौसीकी की ज़बान भी कहा जाता है। सी में दिया गया है पहली प्राकृत के अदबी शक्ल को पाली कहा जाता है। डी में दिया गया है ब्रिज भाषा को मगरबी हिंदी की नुमाइंदा बोली और शोरशीनी अपभ्रंश की सच्ची जानशीन कहा जाता है। जी दोस्तों, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी सभी ऑप्शन दुरुस्त हैं। याद रखिएगा, लहिंदा ये मगरबी पंजाब की ज़बान है। लहिंदा जो है अब मगरबी पंजाब की ज़बान है। मराठी जो जनूबी हिंदुस्तान की जदीद आरियाई ज़बान है उसे शायरी और मौसीकी की ज़बान भी कहा जाता है। जहाँ कहीं शायरी और मौसीकी की ज़बान आए वो समझ लीजिएगा मराठी है, यानी मराठी की बात हो रही है। शायरी और मौसीकी की ज़बान मराठी, आप लोग इसे समझ लीजिएगा। ठीक है, मराठी जो जनूबी हिंदुस्तान की जदीद आरियाई ज़बान है उसे क्या कहा जाता है, तो शायरी और मौसीकी की ज़बान। पहली प्राकृत के अदबी शक्ल को पाली कहा जाता है। जी बिल्कुल, पहली प्राकृत के अदबी शक्ल को पाली कहा जाता है। ब्रिज भाषा को मगरबी हिंद की नुमाइंदा बोली और शोरशीनी अपभ्रंश की सच्ची जानशीन कहा जाता है। याद रखिएगा, ब्रिज भाषा को जो है मगरबी हिंद की नुमाइंदा बोली और शोरशीनी अपभ्रंश की सच्ची जानशीन कहा जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। झेल के बयानात को गौर से पढ़िए और दुरुस्त बयानात को निशानजद कीजिए। ए में दिया गया है संस्कृत पर लगाई गई पाबंदियों के नतीजे में वजूद में आने वाली ज़बान को अपभ्रंश कहते हैं। बी में दिया गया है वस्ती हिंद आरियाई के दौर में आवाम की बोली के अदबी रूप को प्राकृत कहते हैं। सी में दिया गया है प्राकृतों के अदबी शक्ल इख्तियार कर लेने के बाद आवाम की बोल चाल की ज़बान को अपभ्रंश कहते हैं। और डी में दिया गया है प्राकृतों में सबसे पहले शोरशीनी में कवायद तरतीब दिए गए हैं। ये दोस्तों, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी सी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्राकृतों के अदबी शक्ल इख्तियार कर लेने के बाद आवाम की बोल चाल की ज़बान को अपभ्रंश कहा जाता है। याद रखिएगा, प्राकृतों के अदबी शक्ल इख्तियार कर लेने के बाद आवाम की बोल चाल की ज़बान को अपभ्रंश कहा जाता है। और यहाँ जो ई में दिया गया है संस्कृत पर लगाई गई पाबंदियों के नतीजे में वजूद में आने वाली ज़बान को अपभ्रंश कहते हैं, तो ये गलत हो जाएगा, बल्कि क्या कहा जाता है, तो प्राकृत। ठीक है, संस्कृत पर लगाई गई पाबंदियों के नतीजे में वजूद में आने वाली ज़बान को अपभ्रंश नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं, तो प्राकृत कहते हैं। याद रखिएगा, संस्कृत पर लगाई गई पाबंदियों के नतीजे में वजूद में आने वाली ज़बान को प्राकृत कहते हैं। और यहाँ जो बी में बयान दिया गया है वस्ती हिंद आरियाई के दौर में आवाम की बोल के अदबी रूप को प्राकृत कहते हैं, तो ये गलत हो जाएगा, बल्कि वस्ती हिंद आरियाई के दौर में आवाम की बोली के अदबी रूप को पाली कहा जाता है। ठीक है, प्राकृत नहीं कहा जाता है। वस्ती हिंद आरियाई के दौर में आवाम की बोली के अदबी रूप को क्या कहा जाता है, तो पाली कहा जाता है, नॉट प्राकृत। ठीक है, और यहाँ डी में दिया गया है प्राकृतों में सबसे पहले शोरशीनी में कवायद तरतीब दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ शोरशीनी में बताया जा रहा है कि कवायद तरतीब दिए गए, तो ये गलत हो जाएगा। होना क्या चाहिए, प्राकृतों में सबसे पहले महाराष्ट्री में कवायद तरतीब दिए गए हैं। ठीक है, और मैंने अभी जैसा कि आप लोगों को बताया कि जहाँ शायरी और मौसीकी की बात है वो समझ लीजिएगा महाराष्ट्री की बात हो रही है। ठीक है, तो याद रखिएगा प्राकृतों में सबसे पहले शोरशीनी में नहीं बल्कि महाराष्ट्री में कवायद तरतीब दिए गए हैं।
ٹھیک ہے، تو اس اعتبار سے سی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا، اے بی اور ڈی غلط ہو جائے گا۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال تو ختم ہو گئے، اور چلیے انشاءاللہ پھر اگلے کلاس میں ملتے ہیں، اور پھر اسی کلاس کو انشاءاللہ کنٹینیو رکھیں گے۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں، ملتے ہیں اگلے کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔